हॉरर स्टोरी, हॉन्टेड रूफ टॉप, आसे बीच छत। अब वो आवाज कभी दाईं तरफ कभी बाएं तरफ से आने लगी, कभी दूर जाती और कभी करीब से आवाज सुनाई देती। शदीद खौफ से मेरे जिस्म में बिजली की एक लहर दौड़ गई। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ वॉइस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भटकती रूहें दुनिया के नामालूम मकाम के तारीक तरीन कोनों से सफर में हैं। इस हॉरर कहानी की गहराइयों में आपको तकलीफ दे, इसरार, परेशानी और गैर मामूली इत्मीनान का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को लगाम दीजिए और अपने दिल को थाम कर बैठिए। अगले चंद मिनट में आप साए के जरिए सफर करेंगे, लेकिन याद रखें, इस दुनिया में चीजें हमेशा उस तरह नहीं होती हैं जैसे वो लगती हैं। अपने आप को एक ऐसी कहानी के लिए तैयार कर लें जो आपके ख्वाबों में आया करेगी। आयतल कुर्सी पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार खींच लें ताकि आप इन शैतानी ताकतों से अपने रब की अमान में आ जाएं। हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें ताकि कहानी की इमेजिनेशन आपके माइंड में स्टार्ट हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे एक दोस्त का सच्चा वाकया है, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा है। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे, वो भी एक गर्मियों की रात थी, अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ आई। लड़ते हुए उनकी आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और आवाज़ें इतनी भयानक थी कि पूछिए मत। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर इनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहां कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गिराहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो गिराहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा। वही आवाज़ मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी आवाज़ दूर हो जाती तो कभी आवाज़ करीब हो जाती। शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और देखते ही देखते वो एक बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसे नजर आ रही थी जैसे काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी
پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میری امی، ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے جسم پر دانت گاڑے ہوئے ہوتی، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک بجلی کا بٹن خود سے بند ہو گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونے کو دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تب ہی تم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو مجھے
دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا اور انہوں نے شفقت سے مجھے دلاسا دیا۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی سٹوری؟ ایسی ہی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آرا ضرور دیں کہ آپ کس قسم کی سٹوریز پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔